نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوہ گر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، مفتیان کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت پالی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے روح پرور سنی اجتماع میں حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دارالعلوم غریب نواز کے دستار فضیلت کے جلسے میں بھی حاضر ہیں۔ میں صرف آج آپ کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کروں گا، اور چاہوں گا کہ کچھ باتیں آج دل و دماغ میں ایسی بٹھا کر کے آپ یہاں سے اٹھیں کہ شاید آپ کی زندگی کل سے ایسی راہ پر چل پڑے جس کا مستقبل بھی تابناک ہو، دنیا بھی بہتر بن جائے اور آخرت بھی بہتر بن جائے۔ ہمیں رسموں سے باہر نکلنا پڑے گا، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان عادات کو چھوڑنا پڑے گا جن عادتوں نے ہماری پہچان پوری دنیا میں غلط انسان کی حیثیت سے کرائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ ہماری قوم کے بیشتر بچے نہ بات کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں، نہ چلنے پھرنے کے آداب سے واقف ہیں، نہ محفلوں کے آداب سے واقف ہیں۔ سچویشن اتنی ورسٹ ہو چکی ہے کہ کہیں سے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے فیضان تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیا ہو۔ آپ ذرا دیکھیں ہماری زندگی کے بارے میں، غور کریں اپنی قوم کی زندگی کے بارے میں۔ علم سے دور تک واسطہ نہیں، جہالت کی ساری حرکتیں ہماری قوم کے بہت سارے لوگوں میں نظر آتی ہیں۔ کس طرح سے یہ قوم عروج کی شاہراہ پر گامزن ہوگی۔ اتنے حضرات
آج جو یہاں پر اس جلسے کے اندر اجتماع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ سارے سوچنے کے لیے تیار ہو جائیں، سوچنے کے لیے، سننے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے، اس لیے کہ پہلے سوچ بدلتی ہے پھر انسان بدلتا ہے، اور پوری دنیا اس وقت اربوں روپیہ خرچ کر رہی ہے صرف آپ کی سوچ بدلنے کے لیے، اور انسان پہلے تباہ نہیں ہوتا، پہلے اس کی سوچ تباہ ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ ہماری سوچ خراب ہو گئی، ہم نے ان سوچوں کو اپنایا جو ہمیں سیریل سے ملتی ہیں، الیکٹرانک میڈیا سے ملتی ہیں، یوٹیوب سے ملتی ہیں، سوشل میڈیا سے ملتی ہیں۔ کبھی ہم نے قرآن اور حدیث سے ملنے والی سوچ کو اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ میں صرف ایک سوچ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ ضمیر کو تھوڑا سا بیدار کرو، اب چھوڑ دو، سب بہت ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزانہ دونوں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر عشاء کے بعد کچھ بات چیت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ روزانہ رات کو بیٹھ کے کیا بات کرتے ہوں گے؟ آؤ ایک دن میں بھی چل کر کے اس محفل کے اندر بیٹھوں اور جاننے کی کوشش کروں کہ یہ دونوں کیا بات کرتے ہیں۔ پہنچے مسجد نبوی شریف میں، اجازت چاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا اجازت دیں تو میں بھی آپ کی محفل کا حصہ بن جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، وہ اس محفل میں بیٹھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاری رکھی۔ کافی دیر کی گفتگو کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، اپنے دولت گدے کی طرف جانے کے لیے صدیق اکبر بھی ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ صحابی بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت گدے کی طرف رخ کریں، وہ صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ دونوں کی گفتگو آج سنی ہے، کیا روزانہ رات کو بیٹھ کر کے آپ یہی باتیں کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہوتا ہے۔ اب سنیے وہ گفتگو کیا تھی اور وہ صحابی کیا کہتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں، واللہ ان دونوں کی گفتگو کا موضوع کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں ایک ہی موضوع تھا، گری ہوئی امت کو کیسے اٹھایا جائے۔ یہ فکر تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری فکر کیا ہے؟ کیا کبھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کے بارے میں ہم نے غور کیا؟ کیا اس فکر کو ہم نے اپنانے کی کوشش کی؟ تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ رحم و کرم فرمائے کہ ہماری زندگی اس طریقے سے نفس پرستی اور خواہش پرستی کے اندر گزر رہی ہے کہ ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، قوم کا کیا حال ہے، قوم کے نوجوانوں کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے۔ فکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، علی اگر تمہاری ذات سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل جائے تو میں تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ سے بھی اسے بہتر تصور کرتا ہوں۔ یہ فکر ہے۔ اگر میں صرف اپنے بچے کے بارے میں سوچوں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچوں، تو یہ جانوروں کی سوچ تو ہو سکتی ہے،
لیکن اگر میں حضور کی امت کے بارے میں سوچوں تو یہ رسول اعظم کی سنت بن جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بیٹھا کرو۔ میں منع نہیں کرتا کہ آپ نہ بیٹھو، لیکن چار جہاں مسلمان بیٹھو نا تو یہ سوچو کہ امت سے برائیاں کیسے نکالی جائیں۔ بیٹھو تو یہ سوچو کہ ان کا تعلیمی گراف کیسے اونچا کیا جائے۔ بیٹھو تو یہ سوچو کہ ان کے اندر سے برائیاں کیسے نکالی جائیں۔ بیٹھو تو یہ سوچو کہ ان کا مستقبل کیسے تابناک کیا جائے۔ بیٹھو تو یہ سوچو کہ آوارگی کے راستے سے انہیں کیسے روکا جائے۔ داڑھی رکھنا یہ سنت ضرور ہے، لیکن یہ ایسی سنت مبارکہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، فکر امت۔ میں سمجھتا ہوں یہ سنت تو ایسی ہے کہ اللہ اکبر، اس سنت کا کیا کہنا۔ داڑھی کی سنت پر عمل آپ اس وقت کریں گے جب آپ کے چہرے پر بال آئیں گے۔ آپ کی داڑھی میں بال آئیں گے تب سنت پر عمل کر پائیں گے نا، تب داڑھی رکھیں گے۔ مسواک کی سنت پر اس وقت عمل کریں گے جب آپ کے دانت آئیں گے۔ آنکھوں کے سرمے کی سنت پر اس وقت عمل کریں گے جب آپ سلائی پکڑ کر آنکھوں میں لگانے کے لائق بن جائیں گے۔ تیل لگانے کی سنت پر عمل اس وقت کریں گے جب آپ کے ہاتھوں میں اتنی قوت ہوگی کہ اپنے ہاتھوں سے سر میں تیل لگا لیں۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے امت کے فکر کی سنت اس وقت ظاہر فرمائی کہ ابھی ولادت ہو رہی ہے اور فکر امت کے نغمے گنگناتے نظر آ رہے ہیں، اور اعلان کر دیا کہ میری سب سے پہلی سنت میری امت کی فکر کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلی سنت ہے۔ وصال کے بعد بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک پر جنبش تھی۔ اللہ اکبر، کان لگا کر سنا گیا، ایک ہی چیز تھی، میری امت، میری امت، میری امت۔ آج آپ دیکھیں ہمارا کیا حال بن گیا ہے۔ کیا کوئی رات آپ کو ایسی یاد ہے جس رات آپ سونے سے پہلے حضور کی امت کے بارے میں کچھ منصوبہ بندی کر رہے ہوں؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، الا ماشاء اللہ سب کی پوزیشن ایسی نہیں ہے۔ اگر مخلصوں کی کمی ہوتی یا مخلص بالکل نہ ہوتے تو آج علم کا جس طریقے سے سیلاب دنیا میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور علماء کی عظیم ٹیم جو نظر آتی وہ ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ لیکن اب تو ڈاکٹر اقبال نے تو شاید یہی کہا تھا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں صرف ازاں ہی رسم نہیں رہ گئی، پوری زندگی ہی رسم نظر آ رہی ہے۔ ایک فارمولیٹی، ایک رسم کی ادائیگی۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، ہماری مسکراہٹیں بھی رسمی ہو گئیں، ہمارا جنازے میں شریک ہونا بھی رسمی رہ گیا ہے، ہمارا مریضوں کی عیادت کرنا بھی رسمی رہ گیا ہے۔ ایک عجیب زندگی ہماری بن چکی ہے۔ ہم اگر اصل زندگی کو تلاش کریں تو بالکل ناپید ہے، نظر نہیں آتی اصل زندگی۔ عبادت بھی رسم، اگر مال کا نفع نہ ہو تو عبادت بھی نہ کریں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ مال دھڑا دھڑ آنا شروع ہو جائے؟ ہے کوئی ایسا بندہ بھی جو یہ سوال کرے کہ ایسا عمل بتائیے کہ میں خدا سے قریب ہو جاؤں، اس کے رسول سے قریب ہو جاؤں؟ نہیں، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، کعبے کے سامنے بھی جاتے ہیں تو دنیا ہی مانگتے ہیں، اور سنہری جالیوں کے سامنے جاتے ہیں تب بھی دنیا ہی مانگتے ہیں۔ ہم سے تو وہ بڑھیا اچھی تھی، وہ بڑھیا اچھی تھی جس سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، اور اس نے کہا تھا موسیٰ میں اس وقت تمہیں جگہ بتاؤں گی جب تم یہ وعدہ کرو کہ جنت میں تم مجھے اپنے ساتھ رکھو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے خاتون، تو صرف جنت مانگ لیتی، جنت میں میرا ساتھ مانگ رہی ہے؟ ندا آتی ہے موسیٰ دے دو نا۔ کتنی ہوشیار تھی وہ عورت جو جنت نہیں مانگ رہی تھی، جنت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ مانگ رہی تھی۔ ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ سنہری جالیوں کے سامنے بھی جا کر کے کہتے ہیں مال چاہیے، دولت چاہیے، بنگلہ چاہیے۔ حضور سے حضور کو مانگنے کا بھی جذبہ پیدا ہوا؟
ہم رات کو یہ کہتے ہوئے تو دکھائی دیتے محفلوں کے اندر، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو رات کو یا مصطفیٰ کہتے کہتے سوتے ہیں؟ بتاؤ نا مجھے، ذرا غور کرو۔ ایک بڑی چپتی ہوئی بات عرض کرتا ہوں، تھرمامیٹر آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس سے اپنا عشق ناپ لیجئے گا، اپنے عشق کو ناپ لیجئے گا۔ تھرمامیٹر آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو عبادت میں لذت ملتی ہو اور عبادت آپ پر بوجھ نہ بنتی ہو، آپ عشق میں سچے ہیں، اور عبادت کرنا آپ پر گراں گزرتا ہو نا، آپ اپنے عشق کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ جو سچا عاشق ہوتا ہے نا، اس کو اپنے محبوب کی بندگی میں بوجھ محسوس نہیں ہوتی، آسان سی محسوس ہوتی ہے۔ آج ہماری زندگی کیا ہو گئی؟ نعرے بازی، ہلڑ ہلڑ، اور اتنے بڑے بڑے دعوے کیا، الیاذ باللہ۔ اندر خالی ہے، پورا خالی ہے، لپ سروس صرف۔ ہم شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، دنیا ہمیں پیروں تلے روندنے کے لیے تیار ہے۔ میں کہتا ہوں جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ، ہم خود اپنے آپ کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو روندنا چھوڑ دیں، دنیا ہماری عزت کرنا شروع کر دے گی۔ پہلے ہم اپنی نظروں سے گرتے ہیں، پھر خدا کی نظروں سے گرتے ہیں۔ گناہ کرنے والا، جرم کرنے والا سب سے پہلے اپنی نظروں سے گرتا ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، گندی پکچروں کو دیکھنے والا انسان جو رات کی تاریکی میں گندی پکچر دیکھتا ہے، دن کے اجالے کے اندر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ خود اپنی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا گرنا اپنی نظروں سے ہی، جو اپنی نظروں سے گر جائے اسے کون اٹھا سکتا ہے؟ صرف تحدیث نعمت کی خاطر عرض کر رہا ہوں، ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایم ایس او کے سیکریٹری سے بات ہو رہی تھی۔ کل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میرا بیان تھا، انہوں نے کہا ایک آپ کے جملے کے سلسلے میں وہ یونیورسٹی کے اندر چرچا ہو رہا ہے۔ وہ جملہ کون سا تھا؟ طلباء اور طالبات موجود تھے، پروفیسرز موجود تھے۔ میں نے ایک خاص جملہ آخر میں نے کہا تھا، میں نے کہا اس وقت ڈپریشن کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، اسٹریس اور بے چینی کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، بے قراری کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ اس کے مریض ہندوستان میں نہیں ہیں، مغربی دنیا میں ہیں، ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہیں۔ وہاں تو آسائش کے سارے سامان موجود ہیں، وہاں رہنے کے مکان دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے، وہاں راستے دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے، وہاں گاڑیوں کی چمک دمک دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے، وہاں ملنے والا فریش فروٹ دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے، وہاں کی آمدنی دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ یا اللہ، آسائش کے سارے سامان کے باوجود وہ لوگ بے چین کیوں ہیں؟ وہ لوگ بے قرار کیوں ہیں؟ میں نے اس پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے یہ بات میں نے عرض کی تھی، یاد رکھو انسان جب گناہ کرتا ہے نا، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے والا مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ مصیبت کی وجہ سے مایوس ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کربلا جیسی مصیبت تو نہ تم پر آئی ہے نہ ہم پر آئی ہے۔ مجھے بتاؤ خاندان اہل بیت کا ایک بچہ بھی تو مایوس ہوا ہو؟ کیوں؟ عبادت کی طاقت تھی، عبادت کی طاقت تھی، گناہ سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، اور اللہ سے بندگی کی لو کو لگا لے اور رابطہ مضبوط کر لے، پھر اسے کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا، کبھی وہ نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، آج بھی مسلمانوں میں ڈپریشن کا مرض دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں کم پایا جاتا ہے۔ اس کی دلیل میں بہت دور جا کر کے نہیں، بہت قریب لا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خدا کی قسم، کورونا کے زمانے میں بھی
جتنا موت سے بے خوف مسلمان نظر آتا تھا اتنا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا تھوڑی سی فکر درست کرو، ہمیں اپنی قوم کو اٹھانا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اور قوم کو اٹھانے کا ثواب معمولی ثواب نہیں ہے، قوم کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا ثواب معمولی ثواب نہیں ہے، قوم کی فکر کے اندر راتوں کو اٹھ کر کے رونا معمولی ثواب نہیں ہے، بلکہ سن لو کسی مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا بھی خدا کی قسم یہ معمولی ثواب نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مومن کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے تو اس دعا کا وہی مقام ہے جو حاجی احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دعا کا مقام ہے۔ اب ہمیں نکلنا ہوگا اپنی خواہش سے باہر، ہمیں تیار ہونا ہوگا دوسروں کے لیے قربانی دینے کو، علم کے سلسلے میں رات جاگو۔ آپ دیکھیے حضرت امام مالک، دیکھیے فکر امت، علماء تشریف فرما ہیں، میرے سر کے سب تاج ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت امام مالک ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، مطالعہ کرتے کرتے رات کا بیشتر حصہ گزر گیا، جھپکیاں آنے لگیں، جیسے ہی جھپکی آنے لگی پانی لیا، چہرے پہ مارا، موضوع بدل دیا، جس موضوع کی کتاب پڑھ رہے تھے اس کو ہٹا کر دوسری کتاب اٹھا لی، اسے پڑھنا شروع کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جھپکی آنے لگی، کتاب کو ہٹایا، دوسری کتاب لی، پانی چہرے پر مارا، ایک شاگرد سے برداشت نہ ہوا۔ غور سے سنیے میرے علماء حضرات، میرے علماء ساتھی بھی خاص طور پر توجہ فرمائیں۔ پوچھنے والے نے، شاگرد نے حضرت امام مالک سے پوچھا حضور اپنی جان پر اتنی زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا آرام کر لینا، نیند کا غلبہ ہے، تھوڑا سا آرام کر لیں، خدا کی قسم جملے پر قربان جائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں ہماری قوم ہم پر بھروسہ کر کے آرام کر رہی ہے، اور اگر ہم بھی آرام کریں گے تو قوم کے مسئلے سلجھائے گا کون؟ ذرا سوچو آپ، بظاہر آپ دیکھیں گے کہ چند بچے ابھی فارغ ہوں گے، ان کے سر پہ دستار باندھی جائے گی، لیکن ان بچوں کو جب بھی میں دیکھتا ہوں ان کی زندگی پر مجھے رشک آتا ہے۔ آپ کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، یہ جس عمر کے اندر مدرسے میں داخل ہوئے تھے ذرا اس عمر کا اندازہ لگائیے۔ آپ کا بچہ اس عمر کے اندر سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہوگا، ایئر کنڈیشن میں سوتا ہوگا، بہت آرام سے رہتا ہوگا، مزے کے کھانے کھاتا ہوگا، ماں باپ کی ڈانٹ نہیں، ماں باپ کے ساتھ تفریح کے لیے نکلتا ہوگا۔ اے طلبہ تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہاری عمر کے بچے کھیل رہے ہیں اور تم کھیل کو قربان کر کے نبی کا دین سیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان ماں باپ کی عظمتوں پر قربان جو اپنے بچوں کو دین کی راہ کے اندر چھوڑ رہے ہیں، ان اساتذہ کی عظمتوں کو پر قربان جو معمولی سی تنخواہ پر بچوں کو تراش رہے ہیں۔ اگر یہ بچے نہ ہوتے، یہ اساتذہ نہ ہوتے، یہ ادارے نہ ہوتے تو ہمیں جینے کا سلیقہ تو کیا، بندگی کا سلیقہ بھی ہمیں معلوم نہ ہوتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور کی امت کی فکر بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ یہ جسے نصیب ہو جائے آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اسے بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں اعتکاف کتنی عظیم نعمت ہے، وہ بھی ماہ رمضان کا اعتکاف، اور وہ بھی مسجد نبوی شریف کا اعتکاف، کتنا عظیم ثواب کا جو ہے موقع اللہ عطا فرماتا ہے جن کو جو وہاں پر جو ہے ماہ رمضان کے اندر مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہیں، اعتکاف میں، ماہ رمضان المبارک ہے، اعتکاف کے اندر ہیں۔ ایک صاحب حاضر آئے، جوتے مسجد کے کنارے پہ ایک جگہ پر رکھے، سیدھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں
حضور گواہ ہیں میں بہت قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے گھر پر کھانے پینے کے لیے بہت پریشانی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، کچھ انتظام کریں۔ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس کی بات سننے کے بعد فوراً اٹھے اور ان کے جوتے یا چپل جو کچھ بھی وہاں کنارے پر پڑے تھے اسے اٹھایا اور مسجد نبوی شریف سے باہر نکلنے لگے۔ وہ شخص کہتا ہے حضور ماہ رمضان کا اعتکاف ہے، مسجد سے باہر بغیر عذر شرعی کے نکلنے پر اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔ اب سنیے کیا انہوں نے جواب دیا، غور سے سنو۔ فرمایا تمہاری بات بالکل صحیح ہے، لیکن جب تم نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو مجھے میرے نبی کی حدیث یاد آ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلا اسے میری مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ تھا، یہ کیفیت تھی، تب جا کر امت کے اندر اتحاد تھا، تب جا کر امت بکھری ہوئی نہیں تھی۔ آپ ذرا سوچو، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کی عظمت پر قربان جائیے، ان کی عظمتوں کو لاکھوں سلام پیش کیجئے کہ فکر امت کے حوالے سے کتنی پیاری بات کرتے ہیں۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی امت کا بھلا چاہو۔ بہت رسمی جلسے ہو چکے، بہت رسمی کانفرنسز ہو چکی، رسمی تو کیا کہوں گا، جس طریقے سے بھی جو بھی ہوتا ہے، جتنی دیر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کی محفل میں آپ بیٹھے رہیں اور خطبہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پہنچاتے رہیں وہ سب بامقصد ہیں، ثواب کے لائق ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اب سوچ بدلو، اب فکر بدلو۔ ہمیں ایک ایسی قوم کی حیثیت سے ابھرنا ہے جس قوم کی ایک ایسی آئیڈینٹی ہو کہ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، 2 یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک پتھر بیچ میں پڑا ہوا تھا، ٹھوکر لگتی ہے تو دوسرا یہودی کہتا ہے اتنا بڑا پتھر بیچ میں پتہ نہیں کس نے رکھ دیا، ٹھوکر لگ رہی ہے، اس کو خیال بھی نہیں جس کسی نے یہاں رکھا ہوگا، تو دوسرا یہودی کہتا ہے شاید کوئی مسلمان یہاں سے نہیں گزرا، اس لیے کہ اگر مسلمان یہاں سے گزرتا تو اس پتھر کو اٹھا کر کے کنارے پر لگا دیتا۔ نبی کا دیوانہ تکلیف کی چیزوں کو ہٹایا کرتا ہے، رہنے نہیں دیتا۔ یہ ہماری پہچان تھی، ہم دنیا کے لیے نفع بخش تھے، ہم دنیا کو فائدہ پہنچانے والے تھے، ہم دنیا کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے والے تھے۔ ہمارے حوالے سے پوری دنیا کا یہ تصور تھا مسلمان نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا، مسلمان نفع پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حضور کی سنت ہے، کسی شخص کے بارے میں یہ جان لینا اور یقین کر لینا یہ بے ضرر ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ دلیل کی روشنی میں عرض کروں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمائیں، درخت پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکا دی تھی۔ ایک شخص نے تنہا حضور کو دیکھا، لٹکتی ہوئی تلوار کو دیکھا، ہاتھ میں تلوار لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط ارادے سے بڑھا، حضور کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ظالم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ، اتنا کہنا تھا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور نے تلوار پر قابو پا لیا اور اس ظالم کو بھی قابو پا لیا اور فرمایا اب بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے آپ کی رحمت مجھے بچا لے گی۔ یہ پہچان تھی، یہ آئیڈینٹی تھی، یہ شناخت تھی۔
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ بدلو، فکر بدلو۔ آج اگر دنیا ہمیں قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تو ہم میں فیض پہنچانے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، نفع پہنچانے کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، نفع پہنچانے والی چیز کی قدر ہوتی ہے۔ اور میرا یہ جملہ زندگی بھر محفوظ کر لینا، زمین پر بوجھ مت بنو، زمین پر لوگوں کی ضرورت بنو۔ بوجھ بنو گے تو اتار کر کوئی بھی پھینک دے گا، اور ضرورت بنو گے تو دنیا تمہیں اپنے سر پر اٹھا کر کے گھومتی بھی نظر آئے گی۔ ضرورت بنو۔ آج تو داماد سسرال والوں پر بوجھ بن گیا۔ ذرا سوچو، ایک عجیب سچویشن ہوتی جا رہی ہے، ایک عجیب حالات سے مسلمان گزر رہا ہے۔ پتہ نہیں ہماری فکروں کا دیوالیہ پن، یا ہماری فکروں کا افلاس، یا اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہوں تو ہماری فکروں کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کہیں سے کوئی اسلامی فکر ہماری نظر نہیں آتی، کہیں سے نہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا، بچوں سے کہوں گا، خود غرضی سے نکل کر خدا پرستی کی طرف بڑھو۔ سیلفش مت بنو، اپنا ہی بھلا نہ سوچو۔ کل بروز قیامت ایک شخص کے اعمال کو جب میزان پر تولا جا رہا ہوگا تو ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر کھڑے ہوں گے، اس کی نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ قریب ہوگا کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، مولا اس بندے کو بخش دے، اس لیے کہ زمین کے اوپر میرا ایک امتی پریشان تھا، یہی بندہ تھا جو میرے امتی کی پریشانی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا تھا، اس نے زمین پر میری امت کی پریشانی دور کی۔ آج میں سفارش کرتا ہوں کہ تم مولا اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ پہچان تھی۔ آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، ایمان کے شعبے میں سے یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، عمل نہیں بتایا، ایمان میں اسے شامل فرمایا ہے۔ ہم کیا تھے، ہم کیا ہو گئے؟ پورا ڈھانچہ بدل گیا، پوری سوچ بدل گئی، پورا نظریہ بدل گیا، پورے حالات بدل گئے۔ ہمیں مکمل طور پر چینج ہونے کی ضرورت ہے، مکمل طور پر اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں صرف انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں، جانوروں سے بھی، اور اس کا بھی صلہ ہے۔ ایک زمانے کے اندر آپ جانتے ہیں قلم تو آج نکلا ہے، یہ بال پین، انک پین، یہ ساری پین تو آج نکلی ہیں، پہلے لکڑے کے قلم سے سیاہی کے اندر بھگو کر لکھا جاتا تھا۔ سنو، غور سے سنو، ایک بزرگ سیاہی کے اندر قلم کو ڈبوتے ہیں، جیسے ہی اٹھاتے ہیں، نوکے قلم پر سیاہی تھی، ایک مکھی آتی ہے، سیاہی کو چوسنا شروع کر دیتی ہے نوکے قلم سے۔ وہ ایسے ہی قلم کو پکڑ کے رکھتے ہیں تاکہ مکھی سیاہی کو اچھی طرح سے پی لے۔ جب وہ سیاہی مکمل پی کر کے اڑ جاتی ہے، پھر وہ قلم کو سیاہی کے اندر ڈبوتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس دنیا سے وہ کچھ کر جاتے ہیں۔ شاگرد نے دیکھا جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا، حضور ہمیں بھی وہ عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ تو ارشاد فرماتے ہیں، اس مکھی کی پیاس بجھانے کی وجہ سے میرے مولا نے میری بخشش فرما دی۔ ذرا سوچو، آج بہن کا حق کھایا جا رہا ہے، بچیوں کا حق مارا جا رہا ہے، بھائی کا حق مارا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کے نام پر دے کر آدمی سمجھتا ہے جنت مل جائے گی۔ سوچ بدلو، فکر بدلو، خیالات بدلو۔ آپ جب تک کہ اس سوچ کے مالک نہیں بنیں گے نا، تو میں سمجھتا ہوں زندگی کسی کام کی نہیں رہے گی،
اور ایک آخری بات عرض کر دوں تاکہ آپ تھوڑا سا اور طمانینت قلب حاصل کر لیں. یاد رکھیں، کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا. کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا. اب میں اس کو آپ کو سمجھاؤں. سکون چاہتے ہو نا، دل کا سکون چاہتے ہو، آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. آپ کے بینک کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے جیب کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ گئے کسی بڑی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے. ابھی آپ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہی تھے کہ کوئی دور سے ایک غریب کہیں سے آپ کے کھانے کے منظر کو ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہا تھا کہ آپ کے دسترخوان پر لذیذ کھانا ہے، مرغ مسلم موجود ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. وہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا. آپ کی نظر پڑی، اس نے اشارے سے یوں کیا. اندر تو آ نہیں سکتا تھا ہوٹل میں، اشارے سے یوں کیا. آپ کا ضمیر بیدار ہوا. آپ کے سامنے موجود کھانے کو آپ نے اٹھایا اور لے جا کر کے وہ کھانا اس غریب کو پیش کر دیا. یا آپ نے ویٹر سے کہا یہ کھانا لے جاؤ، اس غریب کو کھلا دو. میں خدا کی قسم یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اگر بھوکے اٹھ کر کہ اس کے بعد کی پیمنٹ کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن وہ لذیذ غذا اٹھا کر کے آپ نے اس غریب کو دے دی نا، اور آپ بھوکے چلے آئے، آج بھوکا رہ کر جتنا سکون آپ کو ملے گا نا، اتنا کھانا کھا کر کے بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا. اس لیے کہ وہ پیٹ بھر کے لذیذ غذا کھانے والا جو دعائیں دے گا، وہ دعائیں ویسے ہی آپ کا پیٹ بھرتی ہوئی نظر آئیں گی. بڑی معذرت کے ساتھ تیجے، زیارت، چہلوم، اس میں تو غریب یاد آتے ہیں. دال چاول بھیج دو، پلاؤ بھیج دو، بڑے کا گوشت بھیج دو. لیکن جس دن اپنے گھر پر شادی ہوتی ہے اور 10 ڈشیں بنتی ہیں، 14 ڈشیں بنتی ہیں، ایک غریب بھی وہاں نظر نہیں آتا. سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بری دعوت وہ دعوت ولیمہ ہے جس میں غریبوں کو دعوت نہیں دی جاتی. میں تو ایک ایسے ظالم شخص کو بھی جانتا ہوں جس کے یہاں اس کے بچے کی شادی تھی، ملینر ہوگا وہ. اس نے میرے دوست کو 2-5 شادی کارڈ دی اور کہا یار تمہارے خاص دوست جو ہے نا ان کو دے دینا، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ کوٹ پینٹ پہن کر آنے والے کو دینا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آنے والے کو مت دینا. یہ مزاج، یہ سوچ بن گئی. اس سوچ سے باہر آ جاؤ، اس فکر سے باہر آ جاؤ. اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہم سب کا بھلا کرے تو ہم بھی دوسروں کا بھلا کرنے کی سوچیں اور دوسروں کے بھلائی کے سلسلے میں محنت و مشقت کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو فکر پر اگر آپ نے اس فکر کو قبول کر لی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی آخرت دونوں سنور جائے گی. اور یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ پوری دنیا اربوں روپے خرچ کر رہی ہے میڈیا کے اوپر، صرف فکر آپ کی بدلنے کی، کہ آپ کی فکر بدل جائے، آپ کی سوچ بدل جائے، آپ کا نظریہ بدل جائے. لیکن الحمدللہ قرآن کل بھی زندہ تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. اس سے فکر اخذ کیا کرو. اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہمارا دین بھی زندہ ہے. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں امام عشق و محبت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو اے رسول اعظم کے دیوانوں، اب ادھر ادھر دیکھنا بند کرو، مدینے کے تاجدار کی حیات طیبہ کو دیکھو اور قرآن مقدس سے اپنی فکر کو درست کرنے کی کوشش کرو. اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو.
اسلام کو نکالنے کے لیے فکر بدلی جا رہی ہے، فکر بدلی جا رہی ہے، سوچ بدلی جا رہی ہے۔ یہ اچانک آپ کی ہیئر اسٹائل کیسے چینج ہو جاتی ہے؟ جانور کی طرح، گھوڑے کی طرح، بیچ میں سے اتنے بال۔ یہ اچانک پھٹی ہوئی جینس کیسے آپ پہننے لگ جاتے ہیں؟ کل تک جن پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر باہر آنا آپ کو شرم محسوس ہوتا تھا، آج قیمتی جینس پھٹی ہوئی پہن کر کے نکل رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ آپ کی سوچ بدلی گئی، آپ کی فکر بدلی گئی۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ اگر تم مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ کپڑے پہنو، اس طرح سے پہنو گے سوسائٹی تمہیں سلام کرے گی۔ اور ایک فکر اور دی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے، دین کا علم حاصل کرنے والا اور دین کا جو داعی ہوتا ہے، یا عالم ہوتے ہیں، یا مفتی ہوتے ہیں، یا شیخ الحدیث ہوتے ہیں، یا حافظ ہوتے ہیں، ان کو بیچارہ کہہ کر کہو، حقیر نظر سے دیکھو۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، جنہیں دینی شعور ہوتا ہے وہ سامنے سے دنیاوی تعلیم یافتہ آتا ہو اور دینی تعلیم یافتہ آتا ہو، تو وہ دینی تعلیم یافتہ کے لیے جس کے پاس دینی شعور زندہ ہے وہ بڑھ کر ان کی دست بوسی کرے گا، اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے ملے گا، لیکن اس کی نگاہوں کے اندر معزز وہ ہے جس نے قرآن سیکھا ہے۔ لیکن آج جس کو دینی شعور نہیں، اس کا معاملہ جدا نظر آتا ہے، اس کی سوچ جدی نظر آتی ہے، اس کی فکر جدی نظر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم بنو یا طالب علم بنو، یا عالم کی بات سننے والے بنو، یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، جو آپ کی سوچ کے مطابق آپ اگر آج کے عالم کو محبوب الہی کی طرح دیکھنا چاہو تو آپ بھی امیر خسرو جیسے تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال آپ سے بہتر ہے کہ 5 وقتہ نماز تو جماعت سے پڑھ بھی رہا ہے، پڑھا بھی تو رہا ہے، قرآن تو صحیح طور پر پڑھ رہا ہے۔ آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ یہی تو آ کے پڑھتے ہیں۔ عزت دو، دین کو دو، دینداروں کو دو، دینی کتابوں کو دو، دین کے علم کے سیکھنے والوں کو دو، لیکن دنیاوی علم حاصل کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھنا، اور نہ دنیاوی تعلیم یافتہ کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ وہ علم بھی ہے، وہ بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے، لیکن سوچ یہ بدلنی ہوگی کہ اللہ نے جس کو بھی دین کا علم عطا فرمایا ہے وہ حقیر نہیں ہے، وہ بھی اللہ عز و جل کے فضل سے ایک بڑی نعمت سے مالا مال ہے، بڑی دولت سے مالا مال ہے، اس کا بھی احترام کرو، اور دنیاوی تعلیم یافتہ کو بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو دین و سنیت کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنے اور لوگوں پر بوجھ نہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔